اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو خرچ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پہلا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں متقی کی نسبت فرمایا وہ مما رزقناہم ینفقون، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے رکوع کا ذکر ہے۔ پھر اس صورت میں کئی جگہ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی بڑی تاکیدیں کی ہیں۔ بس تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم مال سے خرچ نہیں کرو گے۔ مما تو فرماتے ہیں کہ مما تو ہی بونا کے معنی میرے نزدیک مال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان کو مال بہت پیارا ہے۔ بس حقیقی نیکی پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز مال میں سے خرچ کرتے رہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کی مختلف جگہ پہ تفسیر فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مال کے ساتھ محبت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم پیار کرتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ اچھا کماتے ہیں لیکن اپنی مالی قربانیوں میں اس معیار پر نہیں ہوتے جتنا ایک عام احمدی کمانے والا اوسط درجے کمانے والا احمدی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل قربانی یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکو گے اور اس کے فضلوں کے وارث بن سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دو جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد جگہ انفاق سبیل اللہ کا حکم فرمایا ہے۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال و جان خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان سے کام لو۔ احسان کرنے والوں سے یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بعض دفعہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہم اس زمانے میں وقت کے امام کو ماننے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرنے والے ہیں، اور آپ کی پیش گوئی کے مطابق ہم مسیح موعود کی جماعت میں داخل ہوئے ہیں،
اور دوسری طرف بعض دفعہ مالی قربانیوں میں انقباض پیدا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عموماً طور پر تو جماعت میں اس طرف بہت توجہ ہے، لیکن بعض جو بہت زیادہ جن کو کشائے سلامتی ہے ان میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کی اکثریت مالی قربانیوں میں بہت خوشی سے حصہ لیتی ہے، لیکن بعض، جیسا کہ میں نے کہا، بعض ایسے ہیں جن میں انقباض ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ زیادہ کمانے والے بے شک بعض ایسے ہیں جو تحریکات میں حصہ لیتے ہیں اور بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن یہاں ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ چندہ جو اپنا حصہ آمد وغیرہ کا ہے وہ صحیح شرح سے ادا نہیں کرتے اور اس میں باقاعدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جن جائیدادوں کا پہلے قوموں کے بعد تم کو مالک بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو، اور تم میں سے جو مومن ہیں وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ یعنی اس مادی دنیا میں سے جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے آخر انسان اسے چھوڑ کر مر جائے گا، اور وہ خدا ہی قبضے میں آئے گی، انسان کے قبضے میں تو کچھ نہیں رہتا۔ یا وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہے، اگر وارث صحیح نہیں تو وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہ رہا، نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں، تو اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہا جائے اور اس کی خاطر خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈالتا ہے اور نسلوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جتنا ہو سکے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اپنے مال اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچائے جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کنجوسی اور بخل صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح بے شمار اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں جو ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد بار فرمایا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے اور دین کے کاموں کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، اس میں سے تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھ کے بھی بتایا ہے، اس کا فائدہ صرف انہی کو نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بس قوم کی ہمدردی کا بھی تقاضا ہے اور انسانیت کی ہمدردی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جس میں سے لوگوں کی مدد کے لیے بھی خرچ ہو اور اشاعت اسلام کے لیے بھی خرچ ہو۔ احادیث میں بھی اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ مالی قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا گیا خزانہ میں تجھے دوں گا اس دن جب کہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پورے کا پورا مال لوٹائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، کہ جو اچھا مال بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا لوٹایا جائے گا، بلکہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جائے گا۔ بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ احمدیوں کی اکثریت کو اس بات کا اطراق ہے، وہ اللہ کی راہ میں بے شمار خرچ کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ والسلام کے زمانے میں بھی اس خرچ کی ایسی مثالیں ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ میں حیران ہوتا ہوں کس طرح یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں دین کی خاطر اتنی قربانیاں کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، جو عموماً احمدیوں کی اس بات کو، جو تعداد ہے احمدیوں کی، وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ان کو بہت ادراک ہے اس بات کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر غرباء میں سے یہ اوسط طبقے کے کمانے والے جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ادراک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہمیں لوٹانا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے۔ کس طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اصل بات یہی ہے کہ اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا، اس کے ثواب میں شامل کرے گا، اور یہ قربانیاں ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہوں گی۔ پھر ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور بھی پاک کمائی سے اللہ کی راہ میں دی، اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو دائیں ہاتھ سے قبول فرمائے گا اور اسے بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے، مثال دی آپ نے، تم میں سے کوئی اپنے چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑا جانور بن جاتا ہے۔ بس جس طرح چھوٹا بچڑا پرورش پا کر بڑا ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا مال بھی بڑھتا جائے گا اگر تم اللہ کی راہ میں دو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مال پاک ہو، یہ نہ ہو کہ غلط طریقے سے کمایا گیا ہو، اس مال کو جمع کرنے کے لیے غلط طریقوں سے بچت کی گئی ہو پھر چندے میں دے دیا، یہ نہیں، بلکہ جب مال پاک ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہے گا۔ بس قیامت کے دن بھی جو مالی قربانیاں ہیں وہ شرط ہے کہ وہ نیک نیتی اور پاک مال سے کی گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے اور کھینچنے والی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جماعت کے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ پر چلنے والوں کی مالی قربانیاں قبول کی جاتی ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار نوازتا ہے۔ جماعت کے اکثر لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا
جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ یقیناً اپنے مقصد کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر چھوڑا ہے اور اس کو اس اندازے کے مطابق دیتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں سے ایک یہ نشان بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ غم نہیں ہوتا کہ ہماری ضروریات کس طرح پوری ہوں گی یا ہمارے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے پیدا کرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے مخلصی کا راستہ نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے جو اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہو۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی خاطر قربانی کرنے والوں کو اور تقویٰ پر چلنے والوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں، مشکلات سے تکلیفوں سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی راحت اور طمانینت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک بلا اور علم سے نکال دیتا ہے، اس کے رزق کا خود کفیل ہو جاتا ہے اور ایسے طریق سے دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل رزق خدا تعالیٰ ہے، اصل رازق خدا تعالیٰ ہے۔ وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں، بس چاہیے کہ ہر ایک شخص خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ساری مسائل مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہیں اور اس آیت کی تفصیل بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ جماعت کے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں، جماعت کی خاطر قربانیاں بھی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بے شمار مثالیں ہر سال ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چونکہ اس وقت میں وقف جدید کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں، اس لیے میں ان لوگوں کی بعض مثالیں پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے وقف جدید کے چندے دیے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیے، یا ان کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین اور مان تھا کہ اگر وہ قربانی کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اوسط درجے یا کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان میں قربانی کا مادہ بہت زیادہ ہے اور انہی کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عموماً انڈونیشیا کی ایک جماعت ہے پنگیر، وہاں کی خاتون ہے طاہرہ صاحبہ، کہتی ہیں پارٹ ٹائم ٹیچر تھی، تنخواہ بہت کم تھی۔ وقف جدید کے مالی سال کے اختتام پر مجھے نیشنل سیکرٹری صاحب کا پیغام ملا کہ میرا 1,30,000 روپیہ کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ میرے پاس صرف اتنی ہی رقم تھی جو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ رقم تھی میرے پاس اسی کے برابر، لیکن اپنے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی کشمکش ہوئی، لیکن پھر میں نے اللہ پر توکل کیا اور وہ ساری رقم جو وقف جدید میں تھی وہ وقف جدید میں دے دی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ غیر متوقع طور پر مجھے اسکول کی طرف سے بونس مل گیا، جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔
اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ملی کہ میرا نام حکومت کی طرف سے سبسڈی ملنے والوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک طرح شکر بھی ادا نہیں کر پائی تھی کہ فوری طور پر میرا یہ کام ہو گیا، کہ اسی دوران میرا ٹیچر رجسٹریشن نمبر بھی جاری ہو گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل میرے اس چندے کی ادائیگی کی اہمیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر کینیا جو مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے، انڈونیشیا اور کینیا میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن سوچیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کیسے ہیں ایک جگہ ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بھی نوازتا ہے۔ کینیا کے امیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک معلم نے ان کے خاتون کا واقعہ بیان کیا جو بڑی باقاعدگی سے چندوں کی ادائیگی کرتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کی خاص آمدنی نہیں ہے، لیکن چندوں کے معاملے میں بہت پکی ہیں۔ ایسی حالت میں پتہ لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اور مال سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس وقت اللہ کی راہ میں مال نکالنا اصل میں دل نکالنا یا کلیجہ نکالنے کے برابر ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ اس سال ان کا بقرعید عید کا وعدہ 400 شلنگ تھا جو انہوں نے ادا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف یہی رقم تھی، اب میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی ہوں، جو کچھ تھا میں نے دے دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں خالی ہاتھ ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دن بعد انہیں ان کی بیٹی کی طرف سے 1400 شلنگ اس وضاحت کے ساتھ ملے کہ اس رقم میں سے آپ چندہ ادا کر کے باقی اپنے اخراجات پورے کر لیں۔ اس کے بعد ان کے داماد نے فون کیا۔ وہاں یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کا حق مہر جو ہے والدین کو ملتا ہے، تو اس نے حق مہر کی قیمت میں 2 گائیں جن کی قیمت 90,000 شلنگ بنتی تھی وہ ان کو بھیج دیں۔ صرف یہی نہیں ہوا، کہتی ہیں میں نے تو 400 شلنگ دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور غیر معمولی طور پر نوازا، اور ایسی جگہ سے نوازا جہاں سے مجھے کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ پھر غیر متوقع طور پر رشتہ داروں اور باقی بچوں کی طرف سے بھی انہیں تحائف اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے رقمیں پہنچنی شروع ہو گئیں، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس بات پر ان کا یقین کامل ہوا یہ چندے کی برکات تھیں۔ چندوں کی ادائیگی سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گنی کناکری افریقہ کا ایک اور ملک ہے۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک ریجن میں کنڈیا ریجن ایک گاؤں ہے، وہاں ایک احمدی خاتون ہے، انہوں نے اپنے اس سال کا وعدہ 1,50,000 گنی فرانک لکھوایا تھا۔ سننے میں تو یہ لاکھوں لگتا ہے، لیکن وہاں رقم کی قیمت کوئی نہیں، اس لیے بہت معمولی رقم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب سال کے اختتام پر ہمارے لوکل مشنری ان کے گاؤں چندے کی وصولی کے لیے گئے تو سبزی فروخت کرنے کی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وقت کم تھا، تو یہ لوگ جو معلم تھے یہ ان کے مارکیٹ میں ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ چندہ بقایا ہے جو تم نے وعدہ لکھوایا تھا اس میں سے۔ خاتون نے کہا، بڑے دکھ سے کہا، اس وقت تو اس کے پاس ادا کرنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فی الحال چلے جائیں اور میں انشاءاللہ ادا کر دوں گی۔ اب دیکھیں یہ خاتون جو ایمان لائی ہے، اسلام اور احمد قبول کیا ہے، تو ایمان میں کس طرح ترقی کی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹال دیا کہ چلے جاؤ سو میں نہیں دے سکتی، بلکہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جلدی انتظام کر کے آپ کو پہنچا دوں گی۔ بہرحال ہمارے مبلغ وہاں سے چلے گئے، لیکن وہاں سے اگلے گاؤں گئے، وہاں سے ہو کے جب واپس آئے پھر اس عورت کے پاس آئے۔ اس نے 1,00,000 فرانک پیش کیے اور کہنے لگی کہ آج میرے سارے دن کی کمائی یہی رقم ہے جو میں اللہ کی راہ میں پیش کرتی ہوں۔ کہتی ہیں گو کئی دنوں سے میں کچھ اچھا کھانا نہیں پکا ہمارے گھر میں، عام معمولی سا کھانا وہ کھلا دیتی ہیں بچوں کو۔ آج میرا ارادہ تھا کہ
کہ جو کچھ کماؤں گی تو اس سے بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤں گی، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے، میرا بھی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبوب مال میں سے دی گئی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی جگہوں سے مہیا فرماتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میری قربانی ضائع نہیں ہوگی، اور آج میں یہ ساری ادائیگی کر رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں مشنری، لوکل مشنری کہ وہیں کھڑے تھے، اس وقت دوران میں اس عورت کو فون آیا ان کے بیٹے کا کہ میرے پاس کچھ چیزیں آپ کو دینے کے لیے، کہ آپ فلاں جگہ میرے پاس آ جائیں اور لے جائیں۔ اپنے بیٹے کو ملنے گئی تو بیٹے نے انہیں 5 لاکھ فرانک دیتے ہوئے کہا یہ گھر کے اخراجات کے لیے۔ ایک خاتون خوشی خوشی واپس آئیں اور واپس آ کر یہ بات بتانی شروع کی کہ اتنے میں دوبارہ گھنٹی بجی فون کی۔ ایک دوسرے بیٹے نے جو دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ میں یہاں قریب ہی کھڑا ہوں اور کہیں جا رہا ہوں، اس لیے آ نہیں سکتا، آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب وہ ملنے گئیں تو اس نے بھی 3 لاکھ فرانک اپنی ماں کو دیے کہ یہ گھر کے اخراجات کے لیے ہیں۔ خاتون نے واپس آ کے بتایا اور کہا کہ یہ صرف مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی نہیں ہوا، بلکہ میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے اور میرا یقین مضبوط ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جماعت کی خاطر قربانی کرنے کی وجہ سے مجھے نوازا ہے۔ میں اس بات سے یہ سمجھتی ہوں کہ جماعت یقیناً حق پر ہے، اللہ تعالیٰ ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ضرور قبول ہے۔ کہتی میں نے تو 1 لاکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھا کر کئی گنا دے دیا۔ پھر قازقستان کے شہر اکتاؤ کے ایک مخلص دوست کا واقعہ ہے، علی بیگ صاحب بڑے باقاعدہ ہیں چندہ دینے میں، ہر مہینے وقت پر چندہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے مجبوری کی وجہ سے چندہ نہیں دے پا رہے تھے، یہاں تک کہ لازمی چندہ اور وقف جدید کا سال ختم ہونے پر اس کا چندہ بھی ادا نہیں کر سکے، بڑے پریشان تھے۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد خود ہی کہنے لگے کہ قرض بہت چڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے بینک نے اکاؤنٹ ہی بند کر دیا تھا اور اسی وجہ سے میں چندہ بھی نہیں دے پا رہا۔ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کے افسر نے ہمیں ایک اچھی رقم بطور بونس دی، جس کا ہم 1 سال سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال رقم مل گئی اور خدا تعالیٰ کی فضل سے قرض بھی اتر گیا اور چندے کا بقایا بھی ادا کر دیا۔ علی بیگ صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ فضل محض اس وجہ سے ہوا کہ میں اپنا چندہ ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے ادھار نہ رکھنے اور غیر متوقع طور پر دینے کا ایک اور واقعہ آسٹریلیا کے امیر صاحب نے لکھا ہے۔ اب مختلف ملکوں کے واقعات ہیں، یہ ایک جیسی واقعات۔ کہتے ہیں کہ گولڈ کوسٹ کے ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنا وقف جدید کا چندہ $1000 ادا کر دیا تھا۔ امیر صاحب کہتے ہیں میں نے ان توجہ دلائی اور کہا کہ اس تحریک میں مزید مالی قربانی پیش کریں۔ عموماً بہت خوشحال تو نہیں، لیکن درمیانے درجے کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ بھی اتنی قربانی نہیں کرتے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو قربانی کرتے بھی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کی۔ کہتے ہیں گو کہ غریبوں کی نسبت ان کا معیار وہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اچھی قربانی کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں بہتر معاشی حالات میں رہنے والوں کا بھی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو جماعت کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں۔ اس دوست نے $1000 کا وعدہ کیا تھا، ادا بھی کر دیا تھا۔ جب ان کو توجہ دلائی کہ مزید قربانی کریں تو انہوں نے $6000 مزید پیش کر دیے، 6 گنا بڑھا دیا، اور اس طرح مجموعی طور پر $7000 کی ادائیگی کر دی۔ اگلے دن ہی ان کی کال آئی اور بتایا کہ میری اہلیہ کی انشورنس کمپنی کی طرف سے ایک فون کال موصول ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں انشورنس کلیم کا جو ایک پروسیس میں تھا جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا وہ مل گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں $12000 کی رقم ریفنڈ کی صورت میں مل گئی ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے 6000 کی قربانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں ہی دگنی کر کے مجھے رقم تو دی اور ایسے ذریعے سے لوٹائی جہاں سے کوئی امید اور توقع نہیں تھی۔
پھر گنی بساؤ کے مبلغ غیر متوقع طور پر اللہ کی مدد کا نظارہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مخلص احمدی ابو ثانیہ صاحب ملک سے باہر تھے. بہت عرصہ گزرنے کے باوجود انہیں کوئی مناسب ملازمت نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مالی دباؤ کا شکار تھے. پردیس میں انسان ہو، ملازمت نہ ہو، مالی دباؤ ہو تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور اس وقت اس کے ہاتھ میں اگر کوئی مال آئے تو اسے سب سے پہلے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. لیکن ان مخلصین کا حال دیکھیں. کہتے ہیں کہ اسی دوران جماعت کی طرف سے چندے کی تحریک کی گئی. چنانچہ اس تاریخ پر لبیک کہتے ہوئے ابو ثانیہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی. جو کچھ تھا وہ دے دیا، اگرچہ اس وقت ان کے پاس خاص رقم بھی نہیں تھی، اور وہی جو تھی وہ ان کی محبوب ترین تھی، لیکن انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں دے دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو بہت جلد قبول کر لیا. چندے کی ادائیگی کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک کمپنی کی طرف سے انہیں فون کال موصول ہوئی کہ انہیں بغیر کسی انٹرویو کے ملازمت پر رکھا جا رہا ہے. درخواست دی ہوئی تھی انہوں نے، ان کو انٹرویو کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، اس لیے وہ اپنے کام پر آ جائیں. ابو ثانیہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی گئی قربانی کی برکت ہے اور اس کے وعدہ نصرت کی عملی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور پھر غیر متوقع طور پر اس طرح دیا جس کی انہیں توقع بھی نہیں تھی. رشیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، اکرام جان صاحب مخلص دوست ہیں. کہتے ہیں گزشتہ مہینے انہوں نے اپنا چندہ بھجوایا. بڑے جذباتی رنگ میں بیان کیا کہ گزشتہ 2 ماہ سے چندہ ادا نہیں کر سکا تھا اور بڑا فکر مند تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی سے محروم ہوں. اب دیکھیں، یہ نئے احمدی ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہیں، لیکن کتنی فکر ہے کہ ہم نے مالی قربانیاں کرنی ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اسی سے ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہونے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بہت دعا کر رہا تھا. لوگ اپنے کاروباروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر فکر تھی، مال کی فکر تھی، تو اس لیے تھی کہ میں چندہ ادا کروں. بہرحال کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے تاکہ میں اس سعادت سے پیچھے نہ رہ جاؤں اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے محروم نہ رہ جاؤں. ایک روز دفتر جاتے ہوئے راستے میں پھر خدا کے حضور بہت دعا کی کہ میری تنخواہ مجھے جلد مل جائے. وہاں حالات بھی ایسے ہیں، تنخواہیں بھی رک جاتی ہیں، تاکہ میں چندہ ادا کر سکوں. بہرحال کہتے ہیں دفتر پہنچا تو غیر متوقع طور پر مجھے اسی روز تنخواہ مل گئی اور میں نے فوری طور پر اپنا چندہ ادا کیا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں قربانی سے محروم نہیں رہا. انڈیا سے وہاں کے انسپیکٹر بکری دید لکھتے ہیں کہ ایک جماعت میں ایک صاحب ہیں، ان کے پاس گئے. ان کا 16,000 روپیہ چندہ بکری دید بقایا تھا. انہوں نے اپنا ایک بہت ضروری قسط ادا کرنی تھی کسی کام پر، جس کے لیے انہوں نے یہ رقم رکھی ہوئی تھی. ہمارے پہنچنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی EMI کی جو قسط دینی ہے وہ تو دیکھی جائے گی، وہی ادا کرنی میں ادا کر دوں گا بعد میں. اب چونکہ میرا بقایا ہے اور میرے پاس آ بھی گئے ہیں آپ لوگ، تو پہلے میں آپ کو چندہ کا بقایا ادا کرتا ہوں. ہم نے ان سے اب کہا کہ آپ مشکل حالات میں ہیں، اس وقت آپ نصف ادا کر دیں، باقی بعد میں دے دیں. موصوف نے جواب دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا ہے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا انشاءاللہ. اگر میں تقویٰ سے کام لے رہا ہوں اور اللہ پر توکل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ بہتر سامان پیدا کر دے گا. بعد میں انہوں نے فون پہ اطلاع دی ان کو کہ ایک رقم جو کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی اور امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اتنی جلدی مل جائے گی، وہ اچانک مل گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے چندے کی برکت سے سارے کام پورے کر دیے. میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوا اور میں نے دیکھا قربانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا سلوک ہے. گواڈیلوپ ہے، ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے. وہاں ایک نوجوان نوبائے ہیں، جرمی دزن. ان کی عمر 28 سال ہے، ابھی طالب علم بھی ہیں، پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں. غریب ملک ہے. ان کو بکری عید کی اہمیت اور برکات سے آگاہ کیا گیا. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو نوبائے ہیں ان کو چندے کی عادت ڈالنے کے لیے بکری عید تحریک جدید نے
شامل کیا جائے تو اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ جب ان کو بتایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں، لیکن ابھی میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ اب ایسی حالت میں خواہش رکھنا جب کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ مہینہ کیسے گزرے گا، بہت مشکل کام ہے۔ اور آدمی کے پاس رقم آ جائے تو پہلے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کے عجیب رویے ہیں۔ وہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، زیادہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بے شک 1 یا 2 یورو دے دیں، جتنی توفیق ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے مطابق ثواب دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد وہ مشن ہاؤس آئے اور 160 یورو چندہ وقف عید ادا کر دیا۔ کہنے لگے کہ جس دن وقف عید قربانی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ہفتے میرے اموال میں برکت ڈال دی۔ جہاں میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، انہوں نے مجھے میری تنخواہ وقت سے پہلے دے دی اور زیادہ بھی دی، اب بلا وجہ زیادہ دے دی۔ کہتے ہیں مجھے خود نہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیوں زیادہ دی ہے۔ پھر کچھ دن بعد دوبارہ بتایا کہ ایک اور معجزہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں جس دن میں نے 160 یورو ادا کیے، میری خواہش تھی کہ مزید ادا کروں، لیکن گنجائش نہیں تھی۔ لیکن چندہ دینے کے کچھ دن بعد ہی غیر متوقع طور پر کافی اچھی رقم مل گئی۔ میں نے ایک ٹریننگ سینٹر سے کچھ پیسے وصول کرنے تھے جو باوجود کئی مرتبہ کہنے کے نہیں مل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چندے کی برکت سے میری وہ رقم بھی دلا دی۔ چنانچہ موصوف نے مزید 140 وقف عید میں ادا کر دیے تھے۔ کہاں تو یہ حالت ہے کہ فاقے زندگی گزر رہی ہے، کہاں یہ حالت ہے کہ 300 یورو چندہ بھی دے دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ بعض لوگوں کو غیر معمولی طور پر رقمیں مل گئیں۔ کرغزستان جماعت سے یولیا گورنووا صاحبہ کہتی ہیں کہ میں جہاں کام کرتی ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ میری تنخواہ میں اضافہ ممکن ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف بونس کی صورت میں ممکن ہے اور معلوم نہیں کہ بونس کتنا ملے گا۔ بہرحال کہتی ہیں کہ اکتوبر کے مہینے میں جیسے ہی مجھے تنخواہ کا کچھ حصہ ملا تو سب سے پہلے میں نے اپنا وقف عید کا چندہ ادا کر دیا، اگرچہ ہمارے اپنے بہت زیادہ اخراجات تھے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ سے وعدے کی نشانی بھی ملتی ہے کہ اصل قربانی تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی نشانی ہے کہ جس چیز کو تم محبوب سکتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس وقت ان کو یہ رقم محبوب تھی کیونکہ اس کی انہیں ضرورت تھی اور بہت سارے اخراجات تھے، لیکن کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے لیے ضروری تھا کہ جماعت سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں۔ عین اسی مہینے کے آخر میں مجھے بتایا گیا کہ میری تنخواہ میں 40% اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں کام کے معیار کے لحاظ سے ایک اضافی بونس بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ تنخواہ میں اتنا زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن قبل ہی اخراجات کا حساب کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ تنخواہ میں تقریباً اسی قدر رقم مزید ہونا ضروری ہے جو مجھے ملی ہے۔ میں پہلے وقف عید کا چندہ ادا کر چکی تھی، لیکن اخراجات میں جو کمی آ رہی تھی وہ اس اضافے سے پوری ہو گئی۔ کہتی ہیں میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں اور اس بات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیر معمولی فضل فرمایا، جو غیر متوقع تھا، وہ چندے کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا ایک اور کاروبار تھا جو اس کو کچھ عرصے سے اس میں چلا رہی تھی میں، لیکن اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس سال نومبر میں کہتی ہیں اپنا وعدہ ادا کیا تو وعدہ پورا کرنے کے بعد دسمبر میں اس کاروبار میں میرا منافع دگنا ہو گیا۔ اس طرح انڈونیشیا سے بنڈونگ جماعت کی ایک ممبر ہیں راما صاحبہ، انڈونیشیا کی نیشنل میڈیا میں فری لانس رائٹر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ کہتی ہیں اسی کام سے میں اپنی عام ضروریات پوری کرتی ہوں۔ اس سال مضامین کے مسترد ہونے اور کتابوں کی کم فروخت کی وجہ سے میں اپنا وقف عید کا وعدہ پورا نہیں کر سکی، جس پر میں سخت بے چین اور اضطراب کا شکار تھی۔ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی سے کچھ بقایا جات ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، سب کچھ تیرا ہی ہے، تو میرے دل سے یہ فکر دور کر دے
کہ خرچ کس طرح پورے ہوں گے. ابھی میں نے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز بھی نہیں سمیٹی تھی کہ ایک دوست کا فون آیا جسے ارجنٹ ترجمے کے لیے میری مدد کی درکار تھی. چنانچہ کام مکمل ہونے پر اس دوست نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں موجود رقم بالکل اتنی ہی تھی جتنی مجھے وقف جدید کا وعدہ پورے کرنے کے لیے ضرورت تھی. میں نے اسی وقت وہ رقم وقف جدید میں ادا کر لی. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے ایڈیٹر کا پیغام ملا کہ میری کتاب بین الاقوامی سطح پر قبول کر لی گئی ہے. جو ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے, اور اب مجھے 10% کے بجائے 30% رائلٹی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کی برکت سے میرے بیٹے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلے کی راہ بھی ہموار کر دی, جو بظاہر ناممکن تھی. موصوفہ کہتی ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب سے میں نے اپنی آمدنی میں سے سب سے پہلے چندہ جات کی رقم الگ کرنا شروع کی ہے, اللہ تعالیٰ میرے تمام دنیاوی معاملات خود ہی حل فرماتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. اب میں وقف جدید کی اس سال کی کارگزاری بعض چھوڑتا ہوں واقعات, کارگزاری بیان کر دیتا ہوں. یعنی جماعتوں کی طرف سے وصولیوں کی رپورٹیں جو آئی ہیں, وہ کہ رپورٹس پوری نہیں ہوتی آج کل کے حالات کے مطابق. افریقہ میں خاص طور پر وہاں سے پوری طرح رپورٹیں نہیں آ سکتی, لیکن پھر بھی جو آئی ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں. وقف جدید کا یہ 69واں سال ہے. 68 سال 68واں سال اختتام کو پہنچا اور نیا سال شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریباً 15.97 ملین یا تقریباً 15 ملین پاؤنڈ کی رقم لوگوں نے قربانی کی ہے. گزشتہ سال کی نسبت یہ 1.3 ملین پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ. کینیڈا اور برطانیہ جو ہیں اول اور دوم, برطانیہ نے اس سال مجموعی طور پر تو اول پوزیشن حاصل کی ہے, لیکن کینیڈا نے بڑی کوشش کی ہے اور تقریباً وہ برطانیہ کے قریب ہی پہنچ گئے ہیں. اس سال نمبر 2 پہ آئے ہیں. نمبر 3 پہ جرمنی ہے, نمبر 4 پہ امریکہ ہے, نمبر 5 پہ بھارت, پھر آسٹریلیا, پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے, پھر انڈونیشیا ہے, پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے, پھر 10 نمبر پہ بیلجیم ہے. افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے جو پہلی 10 پوزیشنوں پہ جماعتیں ہیں, ملک ہیں, ان کے نام پڑھ دیتا ہوں اسی ترتیب کے حساب سے. گھانا نمبر 1, پھر موریشس, بورکینا فاسو, تنزانیہ, نائجیریا, لائبیریا, گیمبیا, سیرالیون, بینن, مالی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین کی تعداد بھی 15 لاکھ سے زیادہ ہے. اس میں زیادہ تر کوشش کرنے والوں میں نائجیریا, نائجر, گیمبیا, گنی بساؤ, کانگو برازیل, آئیوری کوسٹ, سینٹرل افریقہ اور کانگو کنشاسا کے زیادہ قابل ذکر ہیں. انہوں نے کافی کوشش کی ہے شامل کرنے والے لوگوں کو. مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 اسلام آباد, نمبر 2 ووسٹر پارک, نمبر 3 ایش, پھر والسال, پھر آلڈرشاٹ ساؤتھ, فارنہم نارتھ, پھر بارڈن, فارنہم ساؤتھ, جلنگم, پھر آلڈرشاٹ نارتھ. 5 ریجن جو ہیں ان میں بھی نمبر 1 پہ اسلام آباد ہے, پھر بیت الفتوح ہے, پھر مسجد فضل, پھر بیت الاحسان, پھر ویسٹ مڈ لینڈس. دفتر اطفال کا کیونکہ وقف کا علیحدہ حساب ہوتا ہے, اس میں بھی جو پوزیشن ہے یہ آلڈرشاٹ ساؤتھ نمبر 1 پہ ہے, پھر آلڈرشاٹ نارتھ, پھر بارڈن, پھر ایش, چیم ساؤتھ, فارنہم ساؤتھ, اسلام آباد, روہیمپٹن ویل, مچم پارک, والسال.
نمبر 2 پہ کینیڈا تھا ٹوٹل پوزیشن میں. اس لحاظ سے کینیڈا کی جماعتوں میں وان نمبر 1 پہ ہے، پھر پیس ولیج، پھر کیلگری، پھر برمپٹن ویسٹ، وینکوور، ٹورنٹو ویسٹ، مسیساگا، برمپٹن ایسٹ اور ٹورنٹو. کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں، ہیملٹن نمبر 1 پہ، پھر ایڈمنٹن ویسٹ، حدیقہ احمد، ہیملٹن ماؤنٹن، آٹوا ویسٹ، ریجائنا، ایرڈرائی، انسفیل اور وڈریول اور سڈبری یا سڈبری جو بھی ہے. اطفال کی میں ان کے ہیں وان نمبر 1 پہ، پھر ٹورنٹو ویسٹ، پھر پیس ولیج، کیلگری، برمپٹن ویسٹ، برمپٹن ایسٹ، وینکوور، مسیساگا، ٹورنٹو. اور جماعتوں میں اطفال میں نمایاں ہیں حدیقہ احمد نمبر 1 پہ، لندن ساؤتھ، ہیملٹن، وہاں بھی لندن ہے کینیڈا میں، ہیملٹن نمبر 3، انسفیل، مونٹریال ویسٹ، بیت الحسان، سسکاٹون ویسٹ، ساؤتھ ویسٹ، ڈرہم ایسٹ، ووڈسٹاک، ایبٹسفورڈ، برلنگٹن. جرمنی کی 5 لوکل جماعتیں ہیں، ان میں ہیمبرگ نمبر 1 پہ، فرینکفرٹ نمبر 2، ویسبادن، پھر ریڈسٹیڈ، پھر گراسگراؤ. اور 10 جماعتیں جو ہیں لوکل امارات پہلے تھیں 5، اور جو جماعتیں ہیں 10 وہ یہ ہیں: روڈگاؤ، نیڈا، نویویڈ، روڈرمارک، وائن گارٹن، فلورسہائم، برلن، کوبلنز، مہدی آباد، پینیبرگ. اطفال میں 5 ریجن جو ہیں: ویسبادن نمبر 1 پہ، پھر ہیمبرگ، ہیسن ساؤتھ ایسٹ، مینہائم، ویسٹ فالن. امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں: نارتھ ورجینیا نمبر 1 پہ، میری لینڈ، پھر لاس اینجلس، شکاگو، سیئٹل، سلیکون ویلی، ڈیلس، ڈیٹرائٹ، ساؤتھ ورجینیا، جارجیا، کیرولینا. اطفال میں میری لینڈ نمبر 1 پہ، البنی، لاس اینجلس، نارتھ ورجینیا، سیئٹل، شکاگو، جارجیا، کیرولینا، ڈیلس، اوشکوش، ہیوسٹن. پاکستان میں کی بھی پوزیشن ہے، ویسے ٹوٹل پوزیشن لی جائے تو 5ویں بنتی ہے، کیونکہ کرنسی کی قیمت وہاں بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں باوجود نامساعد حالات کے قربانیوں کا معیار بہت بلند ہوا ہے اللہ کے فضل سے. پاکستان میں اول نمبر پہ لاہور ہے، پھر دوسرے نمبر پہ روبہ، تیسرے پہ کراچی. اور چندہ بالغان میں بالترتیب ضلع کی پوزیشن یہ ہے: اسلام آباد پہلا، پھر فیصل آباد، پھر راولپنڈی، گجرات، سرگودا، عمر کوٹ، ملتان، ناروال، میر پور خاص، ڈیرہ غازی خان. پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں اسلام آباد شہر نمبر 1 پہ، پھر ٹاؤن شپ لاہور، پھر ڈیفنس لاہور، پھر دارالذکر لاہور، سمن آباد لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، بیت الفضل فیصل آباد، مغل پورہ لاہور، ملتان شہر، دہلی گیٹ لاہور. اطفال پاکستان میں جو جماعتوں کا ہے ان میں نمبر 1 پہ لاہور، نمبر 2 پہ روبہ، نمبر 3 پہ کراچی. اور اضلاع کی پوزیشن کی یہ ہے: اسلام آباد نمبر 1، فیصل آباد نمبر 2، نارووال، راولپنڈی، عمر کوٹ، سرگودا، گجرات، میر پور خاص، لیا، ٹوبہ ٹیک سنگھ. بھارت کی جو پوزیشن ہے ان میں کیرالہ نمبر 1 پہ، تامل صوبہ جات کی صوبہ جات میں کیرالہ نمبر 1 پہ ہے، تامل ناڈو، جموں کشمیر، تلنگانہ، کرناٹکا، اڈیشہ، پنجاب، ویسٹ بنگال،
مہاراشٹرا، اتر پردیش. اور جماعتیں جو ہیں 10 ان میں سے یہ ہیں: کوئمبٹور حیدرآباد، کوئمبٹور نمبر 1 پہ، پھر حیدرآباد، پھر قادیان، پھر کالیکٹ، پلیام، بنگلور، منجیری، کولکتہ، کیرنگ، کاروالائی. آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں وہ ہیں میلبرن، لانگ، وارن، مارسڈن پارک، کاسل ہل، میلبرن بیرک، میلبرن کلائیڈ، پینرتھ، پرتھ، میلبرن ویسٹ، لوگن ایسٹ، میلبرن ایسٹ. اور جماعتیں ان کی یہ ہیں: میلبرن، لانگ، وارن، مارسڈن پارک، کاسل ہل، میلبرن بیرک، میلبرن کلائیڈ، پینرتھ، میلبرن ایسٹ، پرتھ، میلبرن ویسٹ، ایڈلیڈ ویسٹ. اطفال میں ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے: نمبر 1 پہ لوگن ایسٹ، پھر میلبرن، لانگ وارن، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن ویسٹ، لوگن ویسٹ، میلبرن بیرک، کاسل ہل، پرتھ. اور پلیمپٹن، پھر پینرتھ. اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والے کے اموال و نفوس میں انتہا برکت عطا فرمائے. ہاں، میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں بعض جماعتوں کے، یہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پوزیشن ہمیں بتایا جائے، اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے روایت کے مطابق. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا جو اس کے صندوق میں بند ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام خزائن کو اپنے خزائن سمجھتا ہے، اور امساک اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کنجوسی اس سے دور ہو جاتی ہے، جیسا کہ روشنی سے تاریکی دور ہو جاتی ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. ہم نے تجربہ بھی کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، وہ آخری جہان میں ان سے نوازے گا، لیکن اس دنیا میں بھی نوازتا چلا جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اور لوگ اس کے تجربے بھی کر رہے ہیں. کچھ واقعات میں نے سنائے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں مالی قربانیوں کی توفیق آئندہ دیتا رہے، وہاں ہمارے ایمان اور یقین میں کوئی اضافہ کرتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.